روزہ ثواب کی نیت سے رکھنے کی ہمت یا دل نہیں چاہ رہا ہو لیکن وہ اس لیے روزہ رکھتا ہے کہ پیٹ صاف اور بدہضمی نہ ہو، تو کیا یہ درست ہے یا تقویٰ کے خلاف ہے؟ اس طرح بعض دفعہ خالص اللہ کی رضا کے لیے فرائض یا نوافل میں دل نہیں لگتا مگر جنت کی لالچ میں، تو جنت کی لالچ میں تو کرنا اخلاص ہی ہے بھائی، تو اچھی طرح رہنمائی فرمائیں۔ دیکھو آپ کا روزہ رکھنے کا دل نہیں کر رہا تھا، آپ نے یہ سوچ کے رکھا کہ صحت اچھی ہو جائے گی اس سے، پھر بھی ثواب ملے گا، حالانکہ آپ کی نیت صحت کی ہے روزے کی نہیں ہے، لیکن کم ملے گا ثواب۔ آپ کہہ سکتے ہو یہ تو اللہ کے لیے رکھ ہی نہیں رہا میں، بھائی یہ اللہ کے لیے ہے، وجہ اس کی ہے کہ اگر صرف فاسٹنگ بڑھائے فاسٹنگ ہوتی تو وداؤٹ روزہ بھی ہو سکتی ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ آپ رات کو 12 گھنٹے فاسٹنگ کر لو، کیا خیال ہے؟ دن میں 12 گھنٹے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر صبح سحری کا 1 گھونٹ پانی پینے کی کیا ضرورت ہے؟ پھر افطاری میں کھجور کھانے کی، کیونکہ جب آپ روزہ رکھو گے نا تو ان تمام لوازمات کے ساتھ رکھو گے۔ صبح سحری میں آپ کو اٹھنا پڑے گا، نہیں بھی اٹھے چلو رات کو کھانا کھا کے نیت کر کے سو گئے تو افطاری تو ہوگی نا۔ اور دوسرا آپ پر شریعت کا حکم لاگو ہوگا کہ عام فاسٹنگ جب آپ کر رہے ہوتے ہو خالی صحت کے لیے، اس میں بیچ میں آپ کی نیت خراب ہو گئی، آپ نے چائے پی لی، تو نہ گناہ ملے گا آپ کو اور نہ اس کی قضا واجب ہوگی آپ کے اوپر۔ یہاں جب آپ نے فاسٹنگ کی ہے تو تمام شرعی احکام آپ کی طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ اب بیچ میں ڈاکٹر نے کہا کہ کوئی فائدہ نہیں ہے روزہ رکھنے کا، آپ کی تو پہلی کولیسٹرول آپ میں ختم ہو چکا ہے، تو اب یہ کہہ کے آپ روزہ توڑو گے نہیں، چونکہ میں نے تو صحت کے لیے روزہ رکھا تھا، تو اب چونکہ اب کوئی ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپ فاسٹنگ توڑ دو، تو آپ کہو گے بھائی روزہ کیا ہے، وہ میرے لیے توڑنا بلا ضرورت جائز نہیں ہے، اس کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ اگر توڑ دیا تو بعد میں قضا رکھنی پڑے گی۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پاس صحت بنانے کے 2 آپشن تھے، ایک روزہ رکھے اور ایک روزہ رکھے بغیر۔ آپ نے کہا روزہ چونکہ عبادت ہے تو چلو اس بہانے عبادت کر لو، تو ایک اچھے راستے کا انتخاب یہ بھی کیا ہے، نیکی ہے۔ نہیں آئی کھوپڑی شریف میں بات، بھئی یہ بھی تو ایک نیکی ہے نا۔ اس کی مثال ایسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اپنی زوجہ سے اپنی خواہش پوری کرتا ہے اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ وہ تو اپنی خواہش کے لیے کر رہا ہے، تو آپ نے فرمایا وہ غلط طریقے سے بھی تو خواہش پوری کر سکتا تھا زنا کر کے۔ اس نے خواہش کے لیے دونوں آپشن تھے اس کے پاس، آسان آپشن زنا تھا۔ آسان آپشن کیا تھا؟ کوئی خرچہ نہیں ہوتا، 1 دفعہ کا ہوتا ہے۔ یہاں آپشن کیا ہے؟ پورا سسرال جہیز میں مل رہا ہے آپ کو، کیا خیال ہے بھائی؟ مل گیا، بلکہ پروگرام بڑھ گیا، برباد ہو گیا، سالے ملے، زندگی کی ٹینشن۔ تو اگر کوئی مزے کے لیے بھی کر رہا ہے تو نبی نے فرمایا یہ کیا بات ہے کہ جب زنا کر رہا تھا تو اس کو گناہ شمار کر رہے ہو، اور زنا سے بچ رہا ہے تو اس کو نیکی شمار کیوں نہیں کر رہے؟ تو اس لیے کوئی بھی عبادت کی جائے نا، اگر وہ دنیا کے لیے بھی ہے لیکن آپ کے پاس دوسرا آپشن بھی تھا، اس برے آپشن کو چھوڑ کر آپ عبادت والے آپشن کی طرف آتے ہو تو بھی ثواب ملتا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے، اس کو کہتے ہیں عمل مشوب، فقہ کی اصطلاح میں عمل مشوب کا مطلب وہ عمل جس میں اللہ بھی ہے اور اللہ کا غیر بھی ہے۔ تو جتنا اللہ کی رضا کا کانسیپٹ جتنا زیادہ ہوگا اتنا ثواب کا ریشو بڑھ جائے گا، جتنا کم ہوگا اتنا ثواب کا ریشو کم ہو جائے گا۔ تو پورا ثواب تو جب ہی ملے گا جب خالصتاً اللہ ہی اللہ ہو، صحت پیش نظر نہ ہو۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ آپ صحت کے لیے رکھ رہے ہو تو ہے تو چونکہ روزہ ہی نہ، وہ پورا روزہ کے شرعی حکام تو آ گئے نا آپ کی طرف، تو ثواب بہرحال روزے کا پھر بھی ملے گا۔ اس کی ایک اور آسان مثال دیتا ہوں۔ دیکھو ایک آدمی کو بزنس کرنے جانا ہے سعودی عرب، صحیح ہے نا، سعودی عرب اس نے بزنس کرنے جانا ہے رمضان میں، مکہ میں اس کی ٹریڈنگ چل رہی ہے، کسی تاجر سے ملنا ہے۔ اس نے سوچا یار جانا تو ہے ہی، تو شوال میں جانا ہے فرض کرو، تو کیوں نہ ہم ذی الحجہ میں چلے جائیں، اس بہانے حج بھی ہو جائے گا۔ تو ذی قعدہ میں جانا تھا، شوال میں نہیں، ذی قعدہ میں جانا تھا، تو ذی قعدہ کے بجائے اس نے میٹنگ کا ٹائم کیا دے دیا، ذی الحجہ کا، کہ یار جب جا ہی رہے ہیں، جا تو بزنس ہی کے لیے رہا ہے نا، لیکن ذی قعدہ میں بھی تو جا سکتا تھا۔ اس نے بزنس کو ڈیلے کر دیا ذی الحجہ کی طرف، اگر بزنس نہ ہوتا تو وہ نہیں جاتا، لیکن اب اس نے کہا کہ یار ذی الحجہ میں جانا، جب جانا ہے تو میں 1 مہینہ ڈیلے کر لیتا ہوں، بزنس بھی ہو جائے گا اور اس بہانے حج بھی ہو جائے گا، تو اس کو حج کا ثواب ملے گا۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا بے تیرا اگر بزنس نہ ہوتا تو تو آتا ہوگا، کہوگے نہیں میں تو نہیں آتا، تو بھئی تو بزنس کے لیے آیا ہے۔ بھائی بزنس کے لیے میں ذی قعدہ میں بھی آ سکتا تھا، میں نے ذی الحجہ کا انتخاب اس لیے کیا کہ بزنس کے بہانے حج بھی ہو جائے۔ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو اس لیے نیکی کر لیا کرو کسی بھی بہانے میرے بھائی۔ اور ویسے بھی صحت کے عنوان سے بھی روزہ رکھو گے نا، تھوڑے دنوں میں روزے کی عادت پڑ جائے گی، نیت بھی سیٹ ہو جائے گی۔ پھر بچوں کو لالچ دے دے کے نیکیاں کرائی جاتی ہیں کہ نہیں کرائی جاتی؟ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کے والد، کتنے بڑے بزرگ محدث سے عبداللہ ابن مبارک، ان کے والد ان سے کہتے تھے کہ 1 شعر یاد کر لو عربی کا، 1 درہم دوں گا۔
یہ ان کو بڑا ادیب بنانا چاہتے تھے تاکہ قرآن حدیث پہ ان کو عبور ہو، کیونکہ عربی میں ہے نا یہ علوم. آج کل کے جو اسکالر ہے نا، عربی کا ککھ بھی نہیں آتا، عربی کا ان کو ککھ بھی بولو نہیں آتا، اور وہ بڑے بڑے اسکالر بنے ہوئے ہیں. تو مدارس میں 2 سال تو صرف عربی سکھائی جاتی ہے پہلے. تو عبداللہ بن مبارک کے والد چاہتے تھے میرا بیٹا ادیب عربی میں عبور حاصل ہو تاکہ وہ قرآن و سنت کو اچھی طرح سے سمجھ سکیں. تو اب بچوں کو لالچ دی جاتی تھی کہ 1 درہم دوں گا، 1 شعر یاد کر لو. اب عبداللہ بن مبارک کس چکر میں شعر یاد کر رہے تھے؟ پیسوں کے لیے. تو ثواب تو بڑھ گیا نا، کیا خیال. لیکن ابا نے کیا سوچا، ابے کسی بھی بہانے بھائی تو کر لے، جب قرآن جب آئے گا نا، جب عربی آئے گی اور حدیثوں کا مطلب سمجھ میں آئے گا تو اخلاص بھی خود بخود پیدا ہو جائے گا. اسی وجہ سے عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے علم دنیا کے لیے حاصل کیا، لیکن علم نے میرے دل سے دنیا نکال دی. نہیں یہی بات، جب حاصل ہوا تو مجھے لگا کہ یہ دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. کہہ رہے نیت تو شروع میں ابا پیسے دے کے شعر یاد کرواتے تھے نا، تو اس چکر میں شعر یاد کرتے تھے کہ پیسے ملیں گے، چیز کھائیں گے بازار سے لے کے، کوئی بھی اس زمانے میں کوئی بھی گول گپے یا کوئی بھی چیز ہوتی ہوگی اس زمانے کا، گولا گنڈا جو بھی اس زمانے میں ہوتا ہوگا، یہ نہیں ہوتا تھا تبھی تو اتنے بڑے بن گئے. اگر گولے گنڈے کھاتے تو کہاں بنتے ہو. خیر، تو کہتے ہیں ہم نے دنیا کے لیے کیا، لیکن جب علم آیا نا تو علم ہی نے ہمیں سمجھایا کہ یہ دنیا کے لیے حاصل کرنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ سے ملاتی ہے. تو اس علم نے اخلاص پیدا کر دیا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اس لیے بھائی نیکی کرو، نیت کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرو، اپنی نیت کے چکر میں عمل نہ چھوڑو. آج کل جو صوفی بنتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، پہلے نیک عمل نہیں ہو رہا ہوتا ان سے، پھر جب نیک عمل کرتے ہیں شیطان آ کے وسوسے ڈالتا ہے. ابے تو اس چکر میں یہ کام کر رہا ہے، ابے تو تہجد اس لیے پڑھ رہا ہے کہ تیرا وہاں رشتہ نہیں ہو رہا، اس چکر میں تو دعائیں مانگ رہے تھے. ابے بھائی کسی بھی چکر میں، چرس پینے سے پہلے کچھ سوچتے ہو کہ کس چکر میں پی رہا ہوں؟ لگایا سٹا اور عادت خراب. تو اچھی عادت ڈالنے کے لیے، اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے جو بھی ہو رہا ہے نا، سرے 10 عمل کی عادت ڈالو. عادت پڑ جائے گی، پھر نیتیں ٹھیک کرتے رہو بیٹھ کے. نہیں آئی میرا خیال ہے، عادت پڑ جائے ایک دفعہ، نیتیں بھی ٹھیک ہوتی نہیں. نیت کا ٹھیک کرنا آسان ہے، نیت صحیح ہو عادت ڈالنا بڑا مشکل ہے. دیکھو نیتیں کتنی اچھی ہیں، میں حج کروں گا اللہ کے لیے، کر لو، کر لے گا کیا؟ خالی کرنے سے تھوڑی ہوتا ہے، کرے گا تو پتہ چلے گا. پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کی سب کی نیت ہوتی ہے. ایک مولوی صاحب بار بار دعا مانگتے تھے، اللہ مجھے شہادت دے دے. کسی نے کہا مولوی صاحب تو ابھی میدان جہاد میں تو جاتے ہوئے دیکھا نہیں، کوئی حلوے میں بم رکھ کے تھوڑی دے گا آپ کو. تو کسی بھی طرح سے نا اچھے عمل کی عادت ہوتی ہے، ڈال دو، اپنے آپ کو موٹیویٹ کیا کرو. اور میں تو اپنی بات بتاؤں، میں اپنے آپ کو اچھے عمل پہ موٹیویٹ کرنے کے لیے آخرت کے ساتھ دنیا کا بھی بہت سہارا لیتا ہوں. دنیا کا بھی بہت، کیا یار عادت پڑے عمل کی. اب جیسے صبح کبھی، آج بھی میں نے ایکسرسائز کی نا، ایکسرسائز کرتے ہوئے نیت یہ ہوتی ہے بھائی، نیت یہ ہوتی ہے میری کہ یار صحت اچھی ہوگی، گھر والوں کے حقوق ادا ہوں گے، انسان خوش مزاج ہوتا ہے، لوگوں سے ملتا ہے، اس پہ ثواب ملتا ہے نا. تو میں سمجھتا ہوں مجھے دوڑنے کے ہر چکر پہ کیا ملتا ہے؟ ثواب ملتا ہے. تو شیطان بیچ میں کہتا ہے بیٹا اتنا بھی نیک نہیں ہے تو اس لیے بھی کر رہا ہے تاکہ دنیا کی لذتیں بھی حاصل ہوں. تو میں کہتا ہوں، میں شیطان سے بولتا ہوں ہاں ہوں، تو تیرے کو کیا تکلیف ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس چکر میں نا شیطان روکتا ہے پھر کہ نہیں کرو جاگنگ، نہیں کرو جم، نہیں جاؤ، کہ تیری نیت میں کھوٹ آ رہا ہے، تو دنیا کے لیے کر رہا ہے. تو بھائی میں جانوں اللہ جانے ہے، تو شیطان تیرے کو کیا پیٹ میں تو مروڑ ہو رہا ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ صحیح ہے، کر رہے ہیں بھلے تو اچھا عمل ہے نا. کیونکہ جب کسی بھی نیت سے اچھا عمل ہو جائے گا نا، اس کی فائدہ آخرت کو بھی ہوگا. اب دیکھو، اگر ہماری دنیا کی بھی نیت ہو کہ یار میری صحت اس لیے اچھی ہو تاکہ میں پراٹھے اسی طرح کھاتا رہوں صبح، ویسے ہی کوئی بہت بری نیت ہے، اتنی بھی بری نیت نہ کریں آپ. لیکن فرض کر لو کہ میں دنیا کی لذتوں سے فائدہ اٹھاتا رہوں، یہ بھی نیت ہو. جب صحت اچھی ہوگی تو فائدہ آخرت کو بھی بہرحال ہوگا، آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. کیونکہ آپ نماز میں دل لگے گا آپ کا، آپ تراویح پڑھ سکو گے، آپ تہجد پڑھ سکو گے، آپ حج کر سکو گے. آپ بیانات 2 گھنٹے کے جو میں بیان کرتا ہوں، 2.5 3 گھنٹے کے بھی میرے بیانات ہوئے ہیں، ایک دن میں 2 بیانات بھی ہوئے ہیں. اگر یہ صحت نہ ہوتی تو بے ہوش ہو کے گر جاتا بھائی میں. تو اس کا فائدہ آخرت کو فائدہ ہو گیا کہ نہیں؟ تو نیت کرو اچھی، لیکن اگر اس میں بیچ میں دنیا کی نیت آ رہی ہے تو اس کی وجہ سے عمل مت چھوڑو. یہ میں کہنا چاہتا ہوں، عمل مت چھوڑو، آنے دو، وسوسے آنے دو. شیطان ہر طرح سے عمل سے روکنے کی کوشش کرتا ہے. میں جب بیانات کا سلسلہ میں نے شروع کیا نا، میں نے تو بہت پہلے بیانات کا سلسلہ شروع کیا. میں چاہتا تھا مجھے بیان کرنے میں مزہ بالکل نہیں آتا، یہ ذہن میں رکھو. بعض لوگوں کو شوق ہوتا ہے بیان کا، مجھے شوق شروع سے ہی نہیں ہے. ایک دفعہ ہم مسجد میں پہنچے بیان کرنے کے لیے، تو میری جگہ کوئی اور پہلے شروع کر دیا انہوں نے، تو میں تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا. تو اب وہ صاحب کا دل چاہ رہا تھا بیان کرنے کا، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ کیوں آ گیا. میں نے کہا بھائی جان میں تو بڑا خوش ہو گیا ہوں کہ آپ کو بٹھا دیا، یار ہمیں تو سکون ملے گا. تو الحمدللہ مجھے شوق نہیں ہے. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے استاد سے کہا کہ بھائی مجھے نا بیان کا شوق نہیں ہے، حالانکہ یہ ہونا چاہیے، یعنی لوگوں کی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے نا.
تو جذبہ نہیں ہے میرے اندر, اور وہ تو مجھے لگ رہا ہے مجھے تو ثواب ہی نہیں مل رہا, میں اپنے خام اپنے گلا پھاڑ پھاڑ کے ضائع کر رہا ہوں, تو میں کیا کروں. انہوں نے بولا یہ شیطان ہے جو الو بنا رہا ہے کام سے روکنے کے. کام کو فوکس کرو. کام یہ ہے کہ لوگوں کے عقیدے بھی خراب ہو رہے ہیں, لوگ گمراہ بھی ہو رہے ہیں, لوگ زنا میں پڑ رہے ہیں. بھائی ڈیوٹی پوری کرو, اخلاص کے چکر میں نا عمل کو مت چھوڑو, اخلاص پیدا ہو جائے گا. اور اخلاص ہوتا ہے, بعض دفعہ ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ نہیں, حقیقت میں ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ بعض دفعہ ہوتا ہے. شیطان نا بہت بڑی فلم ہے, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو, بہت بڑی فلم ہے. وسوسے ڈالتا ہے وہ, کہہ رہے تمہارے تو یہ عمل ضائع ہو رہا ہے, تمہیں تو ثواب ہی نہیں مل رہا. انہوں نے کہا شکر کرنا سیکھو. پھر مجھے موٹیویشن پتہ ہے کہاں سے ملی ہے؟ یہ میں بیان کرتا رہتا تھا 2-3 گھنٹے کے. میں نے کہا یار فائدہ تو, 4 آدمی نے داڑھی رکھ لی اتنے 10 سالوں میں, کیا فائدہ. مجھے موٹیویشن ملی ہے جب یوٹیوب پہ بیان جانا شروع ہوئے, نیچے کمنٹس آنا شروع ہوئے, کتنے لوگوں کو فائدہ ہو گیا, تباہی ہو گیا. میں نے کہا بھائی یہ تو کیا ہو رہا ہے, اتفاق سے بہت فائدہ ہو رہا ہے یہ تو وہاں سے مجھے موٹیویشن ملنا شروع ہوئی ہے. اس لیے میں کمنٹس پڑھتا ہوں لازمی. اچھا بعض دفعہ انسان کسی چیز کو ہلکا سمجھ رہا ہوتا ہے, اسے نہیں اندازہ ہوتا کہ اس کا کیا کیا اثر پڑ رہا ہے. پڑھے لکھے لوگوں نے جب بتایا نا, ہم ملحد ہو چکے تھے. میں نے ایک واقعہ سنایا, میں بھی ترکی جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک دوست بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کے بیان میں لطیفوں کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوتا. مجھے تھوڑا سا افسوس تو ہوا سن کے. میں نے کہا شاید ایسے ہی ہوگا, اب اس سے آدمی ڈی موٹیویٹ ہوتا ہے. کیا خیال ہے؟ آدمی کہتا ہے پھر چھوڑو تو پھر کیا ہے. بہت لوگ مجھے یہ کہتے تھے ابے بھائی آپ کے تو لطیفے ہیں, چٹکلے ہیں. شروع میں کمنٹس میں بھی ایسی باتیں بہت ہوتی تھی. تو موٹیویشن کیسے ملتی ہے؟ ایسے ہی میں بیٹھا ہوا ہوں, ترکی جا رہا, ہمارے استاد تھے جامعہ کے, انہوں نے بولا آپ تو لطیفے سناتے ہو, بس اس لیے آپ اتنے وائرل ہو گئے نا, اور اس لیے اتنا پھیل گئے دنیا میں. تو میں نے کہا یار یہ مجھے عجیب سا لگا تو صحیح, لیکن میں نے کہا شاید ہو ایسا. اللہ کی قدرت. تھوڑی دیر میں ایک آدمی آیا, ایک لڑکا, اس نے کہا میں اپنی وائف کے ساتھ سفر کر رہا ہوں, آپ کے ساتھ رش بہت ہے اس لیے میں مل نہیں سکتا.